منانا ہے تو اس کے لیے ہیلے بہانے کیا ہے؟ بھئی صبح اٹھو، سوموار کا دن ہے، اس نیت سے کہ آج سوموار ہے، میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، اس نیت سے غسل کرو. جو بھی بہتر لباس ہے، نیا نہیں ہے تو جو بھی صاف ستھرا اچھا لباس ہے، اس نیت سے پہنو کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے. تم نے میلاد منایا، آپ نے اس دن کسی کو خاص طور پہ ملنے کے لیے گئے اس نیت سے کہ یہ سرکار کی سنت ہے، تو آپ نے میلاد منایا. اس دن آپ نے محبت سے 6-8 کھجوریں گن کے لے کر آئے اور اپنے بچوں میں بانٹ دیں کہ میٹھا کھائیں گے، خوشی ہوگی ان کو، اس نیت سے کہ آج میرے آقا کی ولادت کا دن ہے. تو آپ نے میلاد منایا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ گئے دفتر میں، دفتر کے چپڑاسی کو مسکرا کے دیکھا اس نیت سے کہ آج میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، تو آپ نے میلاد منایا. حاضرین محترم، میلاد منانا کو مشکل کام نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دیگیں پکیں. اور ابھی معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پچھلے کچھ سالوں سے ایک واٹس ایپ میسج بڑا گردش کر رہا ہے کہ وہ جی ایک استاد صاحب تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک شاگرد کو بہت کچھ پڑھایا، بہت کچھ سکھایا، اور پھر ایک دن انہوں نے کہا جی ہم تمہارا امتحان لیں گے. پھر وہ امتحان لینے کے لیے جب آئے تو شاگرد نے گلی کو سجایا ہوا، برقی قمقمے لگائے ہوئے، صفائی کر کے دونوں طرف چونے کی لائنیں لگائی ہوئیں اور دیگیں پکائی ہوئیں، اور میٹھے کی بھی اور نمکین کی بھی اور روٹی کی بھی اور سالن کی بھی اور انواع اقسام کے فواکہ، پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے، اور ان کو بڑے جناب پھولوں کی برسات میں اور پتیوں کی بارش میں ان کا استقبال ہوا، اور ڈھول ڈھمکا بھی ساتھ اور جناب نعرے بھی ساتھ، اور ان کو آپ لے کے آ گئے. پھر استاد صاحب نے کہا اچھا آپ جواب دو، یہ سوال ہے، یہ امتحان ہے، تو اس میں آپ فیل. تو بھئی ایسے سیلیبریشن کا اور ایسے اس کا کیا فائدہ جو استاد نے پڑھایا تھا وہی یاد نہیں رہا. تو دیکھو تم یہ میلاد مناتے ہو تو تم یہ اب کدھر کی بات کدھر جوڑی ہے. تم برقی قمقمے لگاتے ہو، تم سٹیج سے جاتے ہو. اب ایک نوجوان بچہ جو ہے یا ایک بڑھتی عمر کا ڈیولپنگ مائنڈ، وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ ہاں یار یہ بڑی صحیح بات کی ہے اور ہمیں تو عمل کرنا چاہیے، اور عمل، اور بادیوں نظر میں بات بھی صحیح لگتی ہے. لیکن یہاں پر ایک کوتاہی کی گئی ہے، ڈنڈی ماری گئی ہے. اور ڈنڈی کیا ماری گئی ہے؟ ڈنڈی یہ ماری گئی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میلاد منانے والے نالائق شاگرد ہوتے ہیں. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو میلاد، اچھا اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر روزہ رکھتے ہیں، اگر عبادت کرتے ہیں، تو پھر تو مطلب تم مانتے ہو نا کہ میلاد منانا جائز ہو جائے گا. پہلے اس بات پہ آؤ. بھئی ہم تو چلو تم سمجھتے ہو نا ہم نہیں پڑھتے، ہمارے کوئی مدارس نہیں ہیں، وہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی جاتی. حدیث موقوف کیا ہے، حدیث مرفوع کیا ہے، سنن کیا ہیں، جوامع کیا ہیں. بھئی حدیث کی امام نووی کون تھے، جلال الدین سیوطی کون تھے، مقدمہ ابن خلدون نے جو لکھا تھا اس کے اندر کیا کلام کیا ہے، فخر الدین رازی کون تھے، امام غزالی. ہمیں نہیں پتا، تمہیں پتا ہوگا، تمہارا الزام ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونہار شاگرد ہو، جس کو سب پتا ہو، جو حج بھی کیے بیٹھا ہو، جو روزے بھی رکھتا ہو، جو نمازیں پڑھتا ہو، جو سارے سبق یاد کیے بیٹھا ہو، اس کو تو منانا چاہیے نا میلاد. اس پر تو جائز ہوا نا، اس کا تو حق بنتا ہے. چلو ایسا کرتے ہیں، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، تم میلاد منانا شروع کرو. سبحان اللہ. بھئی ایک بات پہ آؤ نا، یہاں پہ آگے پھر سمم بکمون ایک مفروضہ بنا لیا کہ نہیں جو میلاد مناتے ہیں وہ تو نماز سے بے بہرا. ہاں ٹھیک ہے،
کچھ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ ہے تعظیم کی، تقریب کی، اس کے بعد پھر آتی ہے محبت۔ پہلے تعظیم، پہلے تکریم، پھر محبت۔ حاضرین محترم، آج ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ جھنڈا لگا ہوا تھا، یعنی آج سے مطلب آج کل کی بات کر رہا ہوں، جھنڈا لگا ہوا تھا جس کے اوپر نالین پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا۔ نالین پاک کا عکس، جھنڈے ہوتے ہیں نا ایسے آپ کے، اب وہ مسجد کے اوپر لگا ہوا، تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ دیکھو یہ جھنڈے مطلب جوتی کا نشان ہے، مسجد پہ لگایا ہوا ہے، کتنی غلط بات ہے یار۔ ابھی ایسے سوال اٹھ رہے ہیں، جوتی جوتی ہوتی ہے تیری، جوتی ہوتی ہے میری، نبی کے نالین پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نالین پاک عرش پہ بھی نہیں اترے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں، بڑے حسن سے بیان کرتے ہیں، مجھے تو اتنا حسن بیان نہیں آتا، لیکن میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ دیکھو ایک حدیث پیش کروں گا، ایک، اور وہ ایسی حدیث ہے جو کوئی مسلک نہ جھٹلا سکتا ہے نہ جھٹلاتا ہے، سارے متفق ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت آج بھی بنفس نفیس موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ثبوت ہے، ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوان ابی بکر، استوان ابی بکر۔ اب اس ستون کی کہانی سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے آقا نے پردہ فرمایا، اور پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام جماعت صحابہ کرام ہو گئے ہوئے۔ اب مسجد نبوی میں امامت کروانی ہے تو مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اب مصلی حضور کا، حضور نے پردہ فرما لیا، حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، حضور اپنے مرقد منورہ میں براجمان ہوئے۔ اب ظاہراً امامت کرنی ہے، اور خلیفہ اول کو اشارہ ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے، آپ سامنے ہیں، آپ کو مصلی امامت پر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کھڑا ہونا؟ بھئی دیکھو، پچھلے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے یا چلا دیے گئے، نئے پرائم منسٹر آ گئے یا گھسا دیے گئے، جو بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل ویوز ہوں گے، اور میرے سے زیادہ بھئی آج یہ نہیں کہا جا سکتا، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جی یہ عوام کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ سارا کچھ ہے، تو پتہ آپ لوگوں کو سارا کچھ ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، تو آگے آپ خود سمجھ لیں۔ ہم تو بس اتنا دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے مارچ نکالتے تھے، تو آج خدا کی قسم میرا پچھلے 2 ہفتوں میں 4 کلو وزن کم ہوا ہے، تو اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے۔ بھئی ہم جیسے موٹوں کو تو فائدہ ہی ہوا نا، تو ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ اس کے حکومت کے آنے سے، اور یہ اگر حکومت رہی تو انشاءاللہ سال تک پسلیاں نظر آئیں گی میری۔ بہرحال اللہ ہدایت، خیر میں نے ان کے لیے ایک بد دعا کی تھی جب انہوں نے 17 لوگوں کو شہید کیا تھا، تو میرے منہ سے یہ اس وقت نکلا تھا کہ میرا اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دے۔ اس لیے نہیں کہ میری کوئی ان سے سیاسی اختلاف تھا، میں ایسے ادارے میں تھا جہاں پہ سیاست وغیرہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو میرے سیاسی جو نظریات ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور میں صرف ان لوگوں پہ ظاہر کرتا ہوں جو میرے بہت قریبی ہوتے ہیں، اور اس میں پھر میں سب کو رگڑ دیتا ہوں، یعنی یہ والے بھی، یہ والے بھی، وہ والے بھی، وہ والے بھی، وہ جو پیچھے والے ہیں وہ والے بھی، اور کچھ غبارے والے ہیں وہ والے بھی۔ غبارے والے بھی ہوتے ہیں کچھ، غبارہ یہ ہوتا ہے کہ غبارے میں پھونک بھری تو وہ چھچڑا سا ہوتا ہے غبارہ، وہ چھچڑا سا غبارہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اچانک جلدی سے، وہ جیسے ہی جلدی سے بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا ہو گیا،
میں تو ہوا کے دوش پہ ادھر سے ادھر لہرا رہا ہوں، اور یہ نیچے چھوٹے چھوٹے یہ چھچڑے غبارے پڑے ہوئے، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی ذرا کام شام پورا ہوتا ہے اس کا، تو جس نے پھونک بھری ہوتی ہے وہی سوئی بھی دکھا دیتا ہے، تو اگلے دن پتہ ہی نہیں چلتا کون غبارہ کدھر غبارہ۔ اب جو چھچڑا بنے گا اب دوبارہ پھر پھونک بھی بھرے جانے کے قابل۔ تو ایسے بھی بعض لوگ بیچ میں نکلتے ہیں، اس کو گالی، اس کو گلوچ، اس کو لعنت، اس کو تان۔ استوان ابی بکر، آج جو ہمارے میلاد کے اوپر بدعت اور شرک کا فتویٰ یاد آ جاتا ہے لوگوں کو، تھڑے کے اوپر بیٹھ کے میلاد کے خلاف یہ شرک، یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر جب امامت کے لیے منتخب کر لیے گئے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ حضور کے جائے مصلی پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ صدیق اکبر کا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا مصلی نیچے سرکا لیا۔ سرکنا، سین پہ زبر ہے تو سرکا لیا، نیچے سرکایا۔ یہ پہلی بدعت کر دی۔ علماء بیٹھے ہیں، لگاؤ بدعت کے فتوے جو میلاد والوں میں لگاتے ہیں۔ بھائی نیچے بھائی وہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی نیا وزیر اعظم آیا، اسی آفس میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جو پچھلے چلے گئے ریجیم چینج کے چکر میں، ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ بھی اسی آفس میں تھا۔ بھائی ڈی سی تبدیل ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر خانپور کا بدلتا ہے، اسی دفتر میں آئے گا۔ آپ کا ایس ایچ او حوالدار تبدیل ہوتا ہے، اسی دفتر میں اسی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ مصلی وہاں پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے سیدنا صدیق اکبر؟ جائے نماز سرکایا کیوں؟ اچھا پھر صرف یہ بدعت نہیں، ایک بدعت اور بھی کی۔ وہ جگہ جو سجدے کے دوران میرے آقا کی پیشانی کو چومتی تھی، دیکھو میرے الفاظ کو ذرا غور کرنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جس جگہ پہ حضور سجدہ کرتے تھے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کتنا حسن پیدا ہوتا ہے کہ وہ جگہ، زمین کی وہ جگہ جو سجدے میں میرے نبی کی پیشانی کو چومتی تھی، اس جگہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک ستون بنا دیا، جس کی کہانی میں بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ ستون آج بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، جن کو عمومی طور پہ شرطہ کہا جاتا ہے، یا وہاں پر بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، پاکستان کے مسلمان خدام جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ جب عمرے پہ جائیں تو پوچھ لیں استوان ابی بکر تو دکھاؤ، تو وہ آپ کو دکھا دے گا یہ ہے ابو بکر کا ستون۔ تو آج بھی وہ موجود ہے، اس لیے اس روایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب مجھے کوئی ایک لاجیکل ریزن کوئی بتا دے اس جگہ سجدہ نہ کرنے کا مطلب کیا، اور پھر وہاں ستون بنا دینے کا مطلب کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدیق یہاں پہ سجدہ نہیں کرے گا، اور صدیق یہاں پہ کسی کو سجدہ کرنے بھی نہیں دے گا۔ ایک تو کرے گا نہیں، دوسرا کسی کو کرنے بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ سوائے تعظیم جو لفظ ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ کوئی جہد، کوئی دلیل ڈھونڈو، تراشو، تلاشو، نکالو، سوچو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، فکر کی سرحدوں سے نور کو چرا کے لاؤ، مجھے بتاؤ منطق میں کوئی اور توجیہ بنتی ہے سوائے ظہور عظمت مصطفیٰ کے؟ یہاں حب نہیں ہے، ابھی حب، یہ تو عظمت مصطفیٰ ہے، یہ تو ادب ہے، یہ تو تعظیم ہے، یہ تو تکریم ہے کہ جب کسی کی پیشانی ویسی ہو نہیں سکتی
تو کس کی جرت کے سجدگاہ رسالت مآب کو اپنی سجدگاہ بنا لے؟ صدیق یہ ہونے نہیں دے گا، نہ یہ کہے گا، نہ کسی کو کرنے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان، علماء حق اہل سنت۔ اچھا، اب جو پہلی بدعت ہوئی تھی نا، کون سی والی؟ جائے نماز کو سرکانے والی، وہ بدعت پوری نہیں ہوئی، اس میں آدھی بدعت تھی اور کچھ شرک بھی۔ اب میں یہ بدعت اور شرک کے لفظ بڑے کھل کے استعمال کر رہا ہوں۔ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کے کلپ بنائیں گے اور پھر بھیجیں گے، یہ دیکھو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ ایسے ہی چلتا ہے نا، اور ہم اندھوں کی طرح لگ جاتے ہیں بیچ میں۔ تو میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ میرا نا ایک جملہ ہے خاص، میں جب فوج میں تھا تو وہ میرے جو ساتھی ہوتے تھے نا، جب بھی وہ میری نقل اتارتے تو میرا یہ جملہ بولتے تھے، وہ میں ڈرتا تو کسی کے باپ سے بھی نہیں۔ تو وہ جب یہ کہتے تھے تو میں ان کو دیکھ کے ہنس پڑتا تھا کہ بھئی یہ میری نقل اتار رہے ہیں۔ تو اب وہ تو نہیں کہہ سکتا ادب آداب کا، لیکن میں ڈرتا کسی سے نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ خوف نکال دیتا ہے، وہ خوف نکال دیتا ہے۔ یہ اس کی، یہ ہماری ڈر کا نہ لگنا بہادری نہیں ہے۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو ڈر لگے اور پھر ڈر پہ قابو پائے، وہ اور لیول ہے۔ یعنی مجھے ڈر لگے اور میں اپنے ڈر پہ قابو پا لوں نا، یہ ہوتی ہے بہادری۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے سرکایا جب اپنا جائے نماز، تو آپ نے پورا نہیں سرکایا، کچھ 4 5 6 انچ چھوڑ دیا۔ یعنی اب جب صدیق سجدہ کریں گے اور پیشانی خلیفہ اول جب رب کے حضور سجدے میں جائے گی، تو ماتھا عین اس جگہ پر لگے گا جہاں نشان قدمین پاک رسول ہیں۔ اچھا، اب میرا سوال ہے، مسلمانوں سنو، وہ 4 انچ کیوں رہنے دیے صدیق نے؟ پیچھے صف کم بن رہی تھی، 4 انچ سے نئی صف بن جاتی ہے، وہ 4 انچ کیوں چھوڑ دیے؟ یہاں پہ 2 جواب ہیں۔ یہاں پہ آتی ہے حب۔ اب جب تعظیم آئے تم اس کو کہہ دو بدعت ہے، جہاں پر حب آئے تم اس کو کہہ دو شرک۔ آج بھی یہ چل رہا ہے۔ پیچھے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، جید صحابہ کرام، اس میں کون ہے؟ صحیح غلط میں فرق کرنے والا ہے، سخاوت کا شہنشاہ ہے، شجاعت و علم کی سرحدوں کو عبور کرنے والا ہے۔ وہاں ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہاں خالد بن الولید ہے، وہاں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل ہے، وہاں کیسے کیسے جید صحابہ کے، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ایسے ایسے اعلیٰ پائے کے، پھر حسنین کریمین بھی ہیں۔ حاضرین محترم، اتنے بڑے بڑے جید صحابہ کرام نے کچھ نہیں کہا صدیق یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہو جائے گی، یہ تو شرک ہو جائے گا، ایسے تو نہ کریں۔ وہ سارے چپ کر کے کھڑے ہیں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ یعنی وہ بھی شریک شرک و بدعت ہوئے، وہ بھی دل سے یہی چاہ رہے ہیں، وہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، وہ بھی کہتے ہیں صدیق نے بہت صحیح کیا، صدیق نے جائے نماز کو پیچھے کیا، ٹھیک کیا، صدیق نے ستون بنا دیا، ٹھیک کیا، صدیق نے قدمین نشان قدمین رسول کو سجدہ گاہ خلیفہ بنایا، ٹھیک کیا۔ اللہ اکبر۔ اب خاموشی میں
جب کوئی عمل ہو اور اس کی نفی نہ کی جائے تو شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقریر۔ ابھی آپ کو تقریر اور اثر کا فرق سمجھاؤں؟ چلو یہ لمبی کہانی ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا بھئی ان کو کیا پتا مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، اثر کیا ہے، تقریر کیا ہے، ان کو علم کیا؟ یہ تو فوج بدہ رہ گئے سہیں سجا سنگھ دبا لیں۔ تو ہمیں علم کا دعویٰ بھی نہیں، ہمیں کیا پتا، آپ کو پتا ہوگا، لیکن کوئی اس کا جواب دے منطق کے ذریعے۔ اب سجدہ گاہ صدیق اکبر قدمین پاک رسالت مآب کی جگہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حضور کے قدموں کی عظمت پر دلیل ہے۔ میں نہیں مانتا، آپ نے تو بے شک کہا، میں نہیں مانتا یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں کی نشان کی جگہ پر رکھی ہے، یہ حضور کے قدموں کی عظمت کے اوپر دلیل ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں اصل میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عظمت پر دلیل تو ہے لیکن حضور کے قدموں کی نہیں، حضور کے قدموں کے نشانوں کی عظمت پر سبحان دلیل۔ اللہ، ابھی قدموں کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو قدموں کے نشانوں تک بات پہنچی ہے۔ حاضرین محترم، ابھی قدموں کی بات ہے۔ اب سوال اصل میں ہونا یہ چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مسجد کے اوپر حضور کے شبیہ نالین پاک کا جھنڈا ہے یا نہیں ہے، بلکہ اصل میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہماری مسجدیں حضور کے نالین پاک کے عکس کے جھنڈے کے قابل ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ تو کدھر پلٹ آیا؟ صدیق نے اپنی سجدہ گاہ بنائی۔ حاضرین محترم، ادب اور تعظیم ایک مختلف اور اس میں بڑی ایک جو عام بات کی جاتی ہے نا کہ وہ قل انما انا بشر مثلکم، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے اور ہمارا بچہ چپ، ہمارا بڑا چپ، ہمارا جوان چپ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اچھا، اس کی نا 2-3 توجیحات بتاتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور غور سے سننا۔ آج کے بعد اس وسوسے کو دل سے نکال دینا۔ یہ کہتے ہیں نا جب